اور یہ اس کو دیکھ کر کے اپنی بات کو جاری رکھتا ہے اور پھر دیر سے 1 گھنٹہ یا آدھے گھنٹے یا 10 منٹ کے بعد جواب دیتا ہے، تو یہ بھی تو ایک قسم کا کتمان علم ہوا۔ تو امام نے بتا دیا کہ یہ کتمان علم میں داخل نہیں ہے، اور باقی بلکہ یہ ہے کہ اگر مفتی اور مجیب جواب دینے والا اپنی بات کو پورا کرے اور جواب اس کو اگر بعد میں دے تو یہ چیز منع میں داخل نہیں۔ تو ایک نیا فائدہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ بہرحال یہ باب بلا حدیث مسند پہ کلام میں نے تفصیلی اور وضاحت سے اس لیے کیا کہ ایسے باب کتاب میں ہر جگہ آتے رہیں گے اور پھر ہر جگہ اتنی تفصیل نہیں ہو سکے گی، اس لیے ابھی میں نے عرض کر لی۔ اس کے بعد اب دوسرا باب ہے کہ منس وہی جس کو میں نے باب لاحق کا عنوان دیا کہ باب لاحق من سئل علما وهو مشتغل فی حدیثی، کسی آدمی سے علمی بات پوچھی گئی اور وہ اپنی بات میں لگا رہا، فاتم الحدیث، آخر اپنی بات کو پورا کیا، ثم اجاب السائل، تو پوچھنے والے کو جواب بعد میں دے دیا، فی الفور نہیں دیا، تو کہا کہ اس کی بھی گنجائش ہے۔ آگے حدیث ہے، بی قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلین قال حدثني ابراہیم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فلح۔ تو محمد بن فلح کے 2 شاگرد ہیں، ایک محمد بن سنان ہے، ایک ابراہیم بن منذر ہیں۔ امام بخاری کے 2 استاد ہیں اور دونوں محمد بن فلح کے شاگرد ہیں، تو یہ 2 سندیں ہیں، درمیان میں تحویل ہے اور مدار تحویل کون ہے؟ محمد ابن فلح۔ آگے لائن ایک ہو جاتی ہے، محمد بن فلح کہتے ہیں حدثنا ابی یعنی فلح قال حدثني ہلال بن علی عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بینما خبر مقدم، النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤخر۔ اللہ کے نبی کوئی ایک وقت تھا کہ ایک مجلس میں یحدث القوم، لوگوں کو کوئی بات بیان کر رہے تھے، کوئی بات سنا رہے تھے۔ تو جب ایک آدمی کوئی گفتگو کر رہا ہو تو مجلس کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ گفتگو کرنے والی کی بات کو کاٹا نہ جائے۔ اگر اس کی بات کو کاٹا جاتا ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو مجلس کا ادب کا اس کو پتہ نہیں ہے، اور درمیان میں بات ان کی کاٹ دی، بات اس کو پوری ہونے دیتے۔ نمبر 1 یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر تھوڑا 1-2 جملہ کہہ دے تو یہ ادب کے خلاف نہیں۔ کوئی درمیان میں آدمی درمیان کسی تھوڑے وقفے میں اکا دکا کوئی اگر کوئی بات کر لی پھر خاموش ہو گیا پھر اس کی بات جاری رہی تو اس کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ بعض اوقات بات کرنے والا لمبی بات کر رہا ہوتا ہے تو آخر تک پہنچنے میں انتظار میں مجلس والے میں ان کو کوئی بات ذہن میں آتی ہے، تو جب تک بات پوری ہو تب تک وہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ کہ اگر 1-2 بات درمیان میں کوئی آدمی کہہ دے تو یہ بھی اس کے خلاف نہیں۔ بہرحال ایک اعرابی آدمی بدو دیہاتی باہر کا آیا، ایسے لوگ ان کو جو ہے اتنا آداب مجلس کا اہتمام نہیں ہوتا، اتنا علم بھی بیچاروں کو نہیں ہوتا۔ بہرحال آنے کے فوراً بعد ہی سوال کر دیا متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، اللہ کے نبی نے اپنی بات کو جاری ساری رکھا اور فی الحال اس کو جواب نہیں دیا، جس سے ترجمہ ثابت ہو رہا ہے۔ فقال بعض القوم سمع ما قال، مجلس میں جو لوگ موجود تھے بعضوں کا تبصرہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے اعرابی کی بات تو سنی ہے اور بات تو سنی ہے لیکن جواب دینا پسند نہیں کیا، اس لیے اپنی پہلی بات کو جاری رکھا اور بس سن کر کے آگے اپنی گفتگو کرتے رہے۔ فکارہ ما قال، یعنی اسی قائل کے سوال کو اچھا نہیں سمجھا۔ کسی نے تبصرہ یہ کیا کہ نہ ایسا نہیں ہے بلکہ سنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علمی بات کو سائل بیچارہ پوچھتا محتاج ہوتا ہے، وہ پوچھ رہا ہے تو ان کو جواب ضرور دیتے، لیکن جواب نہیں دیا تو بات سنی نہیں ہوگی۔ خیر اس طرح یہ تبصرے درمیان میں تھوڑے سے ہوئے، حتی اذا قضى حدیثہ، اللہ کے نبی نے اپنی پہلی بات کو پورا فرمایا، پھر فرمایا این اراہ، قال این اراہ، یعنی این السائل اراہ یہ جملہ ہے راوی کا، قال راوی میں سمجھتا ہوں اس کو کہ اللہ کے نبی کو کہ یوں فرمایا قال این السائل، یہ اراہ کو جملہ راوی کا ہے، سمجھو میری بات، یہ جملہ کس کا ہے؟ اراہ بمعنی اظن کے،
راوی کہتا ہے میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اے نسائل انساتی، اس کی معنی ان الفاظ کا ان کو پک نہیں، اس جملے کی اس کو پک نہیں بلکہ شک ہے. کہتا ہے بہرحال غالب گمان ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے پھر یوں فرمایا کہ اے نسائل انساء، ابھی جو بندہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہا تھا وہ کہاں گیا؟ قال ہا انا یا رسول اللہ. ہاں حرف ہوتا ہے تنبیہ کا، اور یہ عربوں کی عادت ہے کہ تھوڑا یعنی جس سے بات کرنا چاہتے ہیں اس کو تھوڑا ہوشیار کرتے ہیں، تو ہاں ہو گیا ہوشیار کرنے کے لیے. انا یا رسول اللہ، میں ہوں وہ بندہ. فیضا، اس کو جواب یہ دیا کہ تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اذا ضیعت الامانۃ، کہ جب امانت ضائع ہونے لگے، فانتظر الساعہ، سمجھ لینا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اب قیامت کبریٰ کی یہ علامت بنے یہ بھی ممکن ہے، لیکن ایک توجہ یہ بھی ہے کہ قیامت کبریٰ کی علامت نہ بھی بنے، لیکن دنیا میں یعنی امانت کے اپنے حق والے کو، مالک کو امانت کے نہ ملنے سے ظاہر بات ہے ایک فساد ہوگا. جب فساد ہوگا اور فتنہ ہوگا تو یہ بھی ایک قسم کی قیامت ہے. تو قیامت کبریٰ ہر جگہ ہونا ضروری نہیں ہے، فتنہ قیامت صغریٰ ہے. فرمایا کہ پھر امانت جب ظاہر ہو جائے تو قیامت کا انتظار کریں. اس نے سوال کیا کیف اضاعتھا، اسی کی امانت کے ضائع کرنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو سوال کیفیت کے بارے میں ہے، اور جواب یہ دیا اذا وسد الامر الی غیر اہلی فانتظر الساعہ، کہ وہ کیفیت یہ ہوگی کہ جب توسید الامور الی غیر الاہل ہو، اہالی کو نہ ملے، غیر اہالی کو کی توسید امور ہو جائے، بس پھر سمجھ لو کہ قیامت قائم ہو جائے گی. تو اب یہ گویا کہ پہلا جو جملہ جب امانت ضائع ہو گئی تو امانت کا ضائع ہونا وہ گویا کہ ایک قاعدہ کلیہ تھا. اس قاعدے کلیہ کو ایک جزوی مثال سے سمجھا دیا کہ امانت ضائع ہونا ایک عام لفظ ہے، کسی نے کوئی چیز کسی پر امانت رکھی اور امانت مالک کو نہ دی، موٹا مقصد تو یہ ہے. لیکن اسی امانت کے ضائع کرنے کی کئی کیفیات ہو سکتی ہیں. تو بطور مثال کے اس کو مزید آسان سمجھانے کے لیے کہا کہ اس قاعدے کی ایک مثال سمجھ لیں کہ ایک منصب ہے، اس منصب کے اہل موجود ہیں، اور وہ منصب اٹھا کے اہل کو نہ دیا جائے، تو جو اہل تھا یہ حق اسی کا تھا اور اس کو دینی تھی، اس کی امانت تھی. آپ نے بجائے اہل کے وہ چیز اٹھا کے دوسرے کو دے دی تو گویا کہ آپ نے امانت میں خیانت کی. تو جس کو حق ملنا چاہیے تھا آپ نے پرایا حق اٹھا کے دوسرے کو دے دیا. آج کل کی جو نوکریاں، چاکریاں اور اس طرح ہر قسم کے جو منصب دیے جاتے ہیں، بھلی تنظیمی منصب ہوں کوئی اور ہوں، یہ سب کا یہ حشر ہے. اور ہر جگہ آپ اگر غور سے انصاف کی نظر سے دیکھیں گے تو ہر جگہ فساد ہے. اور فساد کا بنیادی وجہ یہ کہ منصب کی جب کسی کو صحیح نہیں سونپا جاتا اس کا جو ہے نقصان پھر سب کو پہنچتا ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک قسم کی قیامت ہے. آگے من رفع صوتہ بالعلم، یہاں ایک بات تھی